ان کے جانے کے بعد سب سے بڑی خوبی سامنے آئی ہے ہمارے، ان کا لوگوں کے ساتھ کیا کنیکشن تھا، لوگوں کے دلوں میں انہوں نے کس طرح اپنی جگہ بنائی کہ لوگ اس انسان کے وہ دل کے قریب تھے جو کہ دکھی دل تھا، کہ ستایا ہوا دل تھے۔ بہت سی ایسی فیلڈز ہیں جہاں پہ خواتین کو ایکول اپرچونٹیز آف ہیلتھ، امپلائمنٹ، اس وقت جو ضرورت ہے خواتین کی بہتری کے لیے وہ یہ کہ ہمارے جو سکولز ہیں، خواتین کو تو ان کے رائٹس کے بارے میں بتایا جائے، تو آپ جس انداز سے جو میسج عوام تک پہنچائیں گے عوام اسی طرح سے ایکٹ کرے گی۔ السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ ہمارا پروگرام ہے مہمان خاص، اور آج کے مہمان خاص میں ہماری مہمان ہیں مس عائشہ منظور وٹو۔ عائشہ منظور وٹو ایک خاتون، ایسی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی پرسنل سے پروفیشنل لائف تک بہت ساری کامیابی اور بہت امیزنگ ورک کیا ہے۔ ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، منظور وٹو کی صاحبزادی ہیں، اور منظور وٹو پاکستان کی سیاسی، خاص طور پر پنجاب کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جن کو شاید کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ ان پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن عائشہ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں۔ عائشہ، خوش آمدید ہمارے اس اسٹوڈیو میں، مہمان خاص میں تشریف لانے کا آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ ہمارا یہ پروگرام ہے، اس میں اس کو آپ کہہ لیں کہ 2-3 حصوں میں ہم کریں گے۔ ایک تو ہم آپ کی جو ابتدائی انٹروڈکشن ہے آپ کی لائف کا، اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے، دوسرا آپ کے پروفیشن کے حوالے سے بات کریں گے، اور تیسرا آپ کے پرسنل جو ویوز ہیں اور پرسنل جو آپ کی جو اچیومنٹس ہیں ہم ان کو دیکھیں گے۔ جی۔ تو آپ ہمارا جو طریقہ کار ہے اس کا مطابق ہے کہ تھوڑا سا اپنا ایک انٹروڈکشن ذرا بتائیے گا کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا، تعلیم کہاں سے حاصل کی، جی، اور کون کون سے اچیومنٹس ہیں آپ کے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آئی وانٹ ٹو تھینک یو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ اور میں بچپن میرا مختلف جگہوں پر گزرا ہے، چونکہ ہمارا ایک رورل بیک گراؤنڈ ہے اور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، تو ہمارا ٹائم جو ہے گاؤں میں بھی گزرا ہے، اور ابتدائی جو تعلیم ہے وہ چھوٹے شہروں میں بھی ہوئی ہے، اس کے بعد یہاں پر لاہور میں ایجوکیشن ہوئی، اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے میں نے میس کمیونیکیشن میں نے ماسٹرز کیا، اور اس کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی سے میں نے ان کا ایک ڈگری کا کورس ہے وہ میں نے کمپلیٹ کیا۔ تو اس طرح سے میری جو ایجوکیشن ہے اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود واٹ آئی ایم ڈوئنگ رائٹ ناؤ۔ اور اس کے بعد میں نے پیمرا جوائن کیا، اور پیمرا میں مجھے اب کوئی 16 ایئرز ہو گئے ہیں۔ اس دوران میں نے ایک اپنی کتاب لکھی 2020، جب 2020 تھا تو میں نے ٹائم بہت تھا، سب ورک فرام ہوم تھا، تو تب مصروفیت نہ ہونے کی وجہ سے تو میں نے ایک کتاب جو ہے وہ شروع کی، وہ میری یادداشتوں پر مشتمل ہے۔ تو جی وہ اس کی لانچ ہوئی 2021 میں۔ کیا نام کیا اس کا؟ اس کا نام ہے جی پیٹلز ان مائی ڈائری، اور وہ انگلش پوئٹری کی کتاب ہے، لیکن پوئٹری ہے وہ اوپن ورس پوئٹری ہے۔ تو وہ کچھ میری نظر سے گزری ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ اچھا، تو میں نے اب ایک دوسری کتاب پہ میں کام کر رہی ہوں، وہ میری پبلش ہو رہی ہے، وہ UK میں پبلش ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی جلد آپ سب کے سامنے آئے گی۔ اچھا، اپنا عائشہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک رورل بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اور ایک آپ نے ایجوکیشن میں جی کوئی دیہی اسکول سے بھی پڑھا ہے آپ نے؟ بالکل پڑھا ہے جی۔ انیشلی جب بہت چھوٹے تھے تو ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، میں اور میری چھوٹی بہن، تو باقی ہمارے بہن بھائی لاہور میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن ہم چونکہ چھوٹے تھے تو ہمیں ابو نے وہیں پہ جو ایک ہوتا ہے اسکول، شہر جو گاؤں کے پاس نزدیک ترین شہر میں اسکول ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہماری تعلیم ہوئی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ جو اسکول تھے وہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے جو اسکولز جن میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور جس طرح کی سرگرمیاں ہم دیکھتے ہیں ان سے وہ بہت بہتر تھے، کیونکہ ان سکولز میں جو پڑھایا گیا ہے وہ آج تک مجھے یاد ہے۔ ان سکولز میں جو لائف کے سکلز سکھائے جاتے تھے، جس طرح سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے جاتے تھے، اخلاقیات بتائی جاتی تھیں، مورلز بتائے جاتے تھے، پھر اس طرح ہر طرح کی جو چیز ہے، جو بھی ہنر، جو بھی اسکل انسان کی زندگی میں کام آنے والا ہے، وہ سب کچھ وہاں پہ سکھایا جاتا ہے۔ بہت ہی چھوٹی عمر سے وہاں پہ لڑکیوں کو ہر طرح کا اسکل سکھایا جاتا ہے، لڑکوں کو بھی۔
تو میں جو دیکھتی ہوں آج کل کے جو بڑے بڑے نام ہیں اسکولس کے، تو ان میں ایکسٹرا کریکولر پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اس میں لائف سکلز نہیں سکھائے جاتے. بچے بس زیادہ تر ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ جی ہم نے اے اسٹار لینا ہے، نمبر لینے ہیں، ہم نے نمبر لینے. تو اس کے نقصانات بھی دیکھیں نا یہی ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جو ڈگریاں لے کے پھر گھومتے رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس چونکہ سکلز نہیں ہوتے تو وہ پھر ان کے کوئی پروفیشن وہ اختیار نہیں کر پاتے. بڑی ماشاء اللہ، بہت ہی آپ نے ڈیپ ایک آبزرویشن دی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا وہ جو میں نے اسی لیے پوچھا کہ ماشاء اللہ وٹو صاحب ایک نام ہے ہمارا، آپ جب اسکول میں تھے یا اسکول میں جاتے تھے تو گھر سے کیا میسج تھا والد صاحب کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے؟ ایک تو بہت بڑا بیک گراؤنڈ، بلکہ اپیرنٹلی ہم کہتے ہیں کہ بڑا فیوڈل بیک گراؤنڈ تھا، اور ایک بڑا نام اور بڑی ذمہ داری اور یہ سارا کچھ. یہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوا آپ کی پرسنالٹی پر، یا گھر والوں نے کوئی اس کے حوالے سے کوئی تربیت کی؟ یہ جی بہت بڑا جو فیوڈل بیک گراؤنڈ کا ایک امیج ہے، یہ بھی میں سمجھوں گی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میرے والد صاحب کوئی بہت بڑے فیوڈل بیک گراؤنڈ سے نہیں تھے. ان کے پاس زمینیں تھیں، انہوں نے چونکہ وہ مائیگریٹ کر آئے تھے انڈیا سے، ان کی فیملی، تو ساری جو زیادہ تر جو زمینیں تھیں مربوں میں تھیں وہ وہیں پہ رہ گئیں، اور یہاں پر جب وہ آئے تو ان کو تھوڑی زمین ملی ان کے بدلے میں، نسبتاً کم ملی. جی نسبتاً کم ملی. تو انہوں نے بہت ہی تنگ دستی کی بھی زندگی دیکھی، اور جو کچھ بنایا وہ خود اپنے بلبوتے اور اپنی محنت سے بنایا. تو ہمیں کبھی بھی ہمارے والد صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ عیش و عشرت کی زندگی گزارو اور کچھ نہ کرو. ان کی طرف سے ہمیشہ بہت سختی ہوتی تھی ہمارے اوپر. میری والدہ جو تھیں وہ اتنی نہیں سختی کرتی تھیں، لیکن والد صاحب چونکہ بزی تو بہت تھے، کام بہت کرتے تھے، لیکن جتنا ٹائم ان کو ملتا تھا تو وہ ایک ہی سوال کرتے تھے کہ آپ پڑھائی آپ کی کیسی چل رہی ہے. اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت اپریشیٹ کرتے تھے. میں چونکہ شروع سے ہی مجھے لکھنے کا شوق تھا، تو بچپن میں ہم جب کہیں جاتے تھے، ہمیں کہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں کہیں لے کے جانا، تو میں نے واپس آ کر سفر نامہ ضرور لکھتی تھی. اچھا، یعنی شروع سے ہی آپ کا یہ ٹرینڈ ہے، رجحان ہے؟ چھوٹی عمر سے ہی میں لکھتی تھی اپنا نا، کہ میں ڈائری بھی لکھتی رہی، ڈائری بھی لکھتی تھی، ابھی تک لکھتی ہوں. تو وہ بس ان کو پڑھ کے سنانا تو وہ بڑے خوش ہوتے کہ دیکھیں جی یہ میری بیٹی نے کیا اتنی اچھی تحریر لکھی ہے. تو پڑھنے لکھنے کو وہ بہت اپریشیٹ کرتے تھے، اور ایک ہی بات وہ کہتے تھے کہ ہم چھوٹے جو ذمہ دار ہیں، جو محنت کش لوگ ہیں، جو کسانوں کے بچے ہیں، جو غریبوں کے بچے ہیں، یہ کس طرح بڑے لوگوں کے ساتھ سروائیو کر سکتے ہیں، کس طرح ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو وہ صرف ایجوکیشن کے تھرو آپ اپنے بچوں کو ان کے باقی دنیا کے مقام کے برابر آپ لا سکتے ہو اگر آپ اچھی ایجوکیشن اپنے بچوں کو دو. اچھا، ایک اور کویشچن اسی ریفرنس سے، آپ کے والد صاحب کے حوالے سے. ایک ٹائم تک وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر رہے، اور بہت ہی وہ آپ کہہ لیں کہ ایک قریبی، بلکہ قریبی ترین دوست تھے نواز شریف صاحب کے. جی جی. پھر یہ ہوا کہ یکدم ایک چینج آیا، پھر وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اور ایز چیف منسٹر انہوں نے، اور جس طرح کے حالات کو انہوں نے پھر فیس کیا فیڈرل کا، ان ساری چیزوں نے گھر پر بھی اثر ڈالا، آپ لوگوں پر بھی ڈالا، اصل بچوں پر بھی. آپ کس مرحلے میں تھی ایج کے اس وقت جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا؟ اس وقت جی بالکل اسکول کا جو اختتام ہو رہا تھا، میٹرک میں تھی میں، تو یہ چیزیں بڑی کلوزلی دیکھی ہیں، کس طرح سے حکومت میں آئے، پھر اسپیکر بنے 3 دفعہ، پھر 3 بار چیف منسٹر بنے. تو جو بھی ہو رہا ہوتا تھا وہ ظاہر ہے پتہ ہوتا تھا، لیکن میں نے اپنے والد صاحب کو کبھی بھی پیشنس لوز کرتے نہیں دیکھا. کبھی ان کی زبان سے، حالانکہ سیاسی حریف ہوتے ہیں، گھر میں آ کے بھی وہ لوگ بات کر لیتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے میں نے کسی کے بارے میں کبھی غلط الفاظ یا کبھی کوئی نیگیٹو بات کبھی نہیں سنی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. نواز شریف صاحب کا آپ نے نام لیا، وہ ہوں کوئی بھی ہو، انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہی درس دیا کہ آپ نے سب کی عزت کرنی ہے. پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، یہ کوئی ہمارے ذاتی اختلافات نہیں ہیں. پارٹیاں لوگ چینج بھی کرتے ہیں، یہ سیاست ہے، جو یہ سیاست بہترین کر لے گا وہی آگے جائے گا. تو یہ بھی ایک آرٹ ہے. تو وہ اس کو اس طرح لیتے تھے، وہ اس کو اپنی ذاتی جو ہے وہ اس میں نہیں لاتے تھے، نہ بناتے تھے، پرسنل گرج میں یا پرسنل آپ کہہ لیں کہ فیلنگ میں بلیو ہی نہیں تھا. ابھی بھی جب محترمہ مریم نواز سی ایم بنی ہیں تو بڑے شوق سے بلکہ ان کی سپیچز سنتے تھے، بلکہ ہمیں کہتے تھے کہ دیکھو یہ کتنی اچھی بات کرتی ہیں، یہ کتنا اچھا کام کر رہی ہیں.
تو کبھی بھی وہ اپنی ذاتی زندگی میں اس طرح کی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے. گڈ، نائس. تو آپ نے کیا سیکھا جی ہم نے ان سے اس ساری پالیٹکس میں اور لائف گھر میں ان کا جو ایک ایٹیچیوڈ تھا، تو آپ کو اپنے والد کی کون سی ایسی چیزیں تھیں یا خوبیاں تھیں جنہوں نے زیادہ متاثر کیا؟ اگرچہ بیٹیوں کے لیے باپ تو ویسے ہی ایک آئیڈیل ہوتا ہے. بالکل. تو ویسے تو ان میں جی بہت خوبیاں تھیں. میں سمجھتی ہوں، میں بیٹی ہونے کے ناطے نہیں کہہ رہی، میں ایک انسان جس طرح میں نے ان کو جس طرح کا انسان پایا تو ان میں بہت خوبیاں تھیں. لیکن ان کے جانے کے بعد جو میں فیل کر رہی ہوں کہ ان کی جو سب سے بڑی خوبی سامنے آئی ہے ہمارے، وہ یہ کہ ان کا لوگوں کے ساتھ کیا کنیکشن تھا اور لوگوں کے دلوں میں انہوں نے کس طرح اپنی جگہ بنائی کہ لوگ ان کو بھول نہیں پا رہے. ان کو جس طرح سے لوگ یاد کر رہے ہیں، جس طرح ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں ان کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی سب سے بڑی جو خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اپنا انہوں نے کیسے بنایا تھا. غریبوں کو، کاشتکاروں کو، کسانوں کو، مطلب وہ ہر اس انسان کے وہ دل کے قریب تھے جو کہ دکھی دل تھا، جو کہ ستایا ہوا دل تھا، جو کہ درد رکھتا تھا. تو وہ ہر اس شخص کے جو ہے نا وہ دل کے بہت قریب تھے. اور لوگ جس طرح آ کے بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کی بچے ہیں، ان کی اولاد ہیں. تو بہن بھائیوں میں کون سا نمبر ہے آپ کا؟ میں جی سیکنڈ لاسٹ پہ ہوں. اچھا، میرے سے چھوٹی بس ایک بہن ہے. اچھا جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس لحاظ سے تو آپ بڑی لاڈلی بھی رہی ہوں گی گھر کی، پیرنٹس کی. ہمارے جی پیرنٹس نے ہمیں بہت، جیسے پیرنٹس آج کل کرتے ہیں لاڈ پیار اور اوور ایکسٹرا پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، ایکسٹرا ہر چیز میں انٹرفیئر کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں نہیں پالا. وہ آپ ایسے سمجھیں کہ وہ ہمارے گائیڈ زیادہ تھے اور لائف لیسنز بہت دیتے تھے، لیکن اس طرح سے لاڈ پیار نہیں تھا. تو بس ایسے کہتے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، شیر کی نظر رکھتے تھے. باقی سہولتیں ظاہر ہے ہمارے پاس سب تھیں. سونے کا نوالا بھی دیتے تھے. سونے کا نوالا بھی، جو سہولتیں تھیں وہ تھیں، لیکن بگڑنے کا موقع انہوں نے ہمیں نہیں دیا. تو بچپن میں آپ شرارتی زیادہ تھی، سنجیدہ زیادہ تھیں، آبزرور زیادہ تھیں، کیا تھی آپ کا؟ میں جی آبزرور زیادہ تھی اور سیریس بھی تھی، اسی لیے لکھنے لکھانے کی طرف آپ کا دھیان گیا بھی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو بہن بھائیوں میں کس کے ساتھ زیادہ بانڈنگ رہی ہے آپ کی؟ کس کے ساتھ؟ بہن بھائیوں میں سب کے ساتھ ہی بانڈنگ ہے. پھر میری جو ہم بہنوں کی کافی بانڈنگ ہے آپس میں. ہم 5 بہنیں ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں. میری بڑی بہن جو ہیں وہ MNA تھیں، اس کے علاوہ وہ اپنا ٹرسٹ بھی چلا رہی ہیں. پھر میری مجھ سے بڑی جو بہن ہے جہاں شی از آلسو ورکنگ ود سوشل پروٹیکشن اتھارٹی، شی از ہیڈنگ دیٹ اتھارٹی، اور میں کام کر رہی ہوں. پھر میری سب سے چھوٹی بہن ہے، شی از ہیڈنگ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کا، وہاں پہ جو ان کا نارتھ کا جو ہے اس کو وہ دیکھ رہی ہیں. تو ایک میری بہن ہاؤس وائف ہیں. تو ہم سب ہی جو ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اس سے ہمارے انٹرسٹ بھی ملتے ہیں، پھر ہماری ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں. تو آئی ایم ویری کلوز ٹو مائی سسٹرس. آپ کی گرون اپ، آپ کی لائف میں آپ نے دیکھا محترمہ بے نظیر بھٹو کو، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس ان کی انسپائریشن بھی ہوگی کسی نہ کسی شکل میں. آپ جیسے ماشاء اللہ بیٹھی ہوئی ہیں ایز اے کانفیڈنٹ وے میں. اور پھر آج کل ہماری چیف منسٹر ہیں مریم نواز شریف. جی تو ان کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، آپ کی کیا ان سے سیکھ ہے یا انسپائریشن؟ میں جی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تو میرے خیال سے میری نہیں، سب کی ہی، ہماری پوری پاکستانی قوم کی جتنی خواتین ہیں سب کی وہ انسپریشن بھی تھیں بھی اور ہیں بھی اور رہیں گی بھی. اور میرے خیال سے انہوں نے وزیر اعظم بن کر، جو ایشیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، تو انہوں نے جو پاکستان کے لیے کر دیا ہے کہ پاکستان کا جو ایک اس وقت کا مائنڈ سیٹ تھا لوگوں کا، اور جس طرح سے انہوں نے آمریت کا سامنا کیا، جس طرح سے انہوں نے ریلیجس ایکسٹریمزم کا سامنا کیا، اور جس طرح سے انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ جو تھا، ایک میل شوونسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ، جس طرح انہوں نے اس زمانے میں شی اسٹوڈ اپ، جب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، آپ اپنا پیڈ PR بھی نہیں کروا سکتے تھے. انہوں نے اس وقت اکیلی خاتون نے اپنی جگہ جس طرح بنائی. تو یہ میرے خیال سے ہم سب خواتین کے لیے یہ ایک لیسن ہے.
اور محترمہ مریم نواز آئی ہیں صوبے میں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور ان کے آنے سے میں سمجھتی ہوں کہ خواتین اپنے آپ کو بہت سیف فیل کرنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو خواتین کی بہت انہوں نے پریورٹی دی ہے. مختلف قسم کی انہوں نے ایپس متعارف کرائی ہیں، پھر پولیس میں ریفارمز کرائے ہیں، پھر آئے دن کچھ نہ کچھ وہ کر رہی ہیں. تو یہ میرے خیال سے پاکستان کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا، خوشگوار ہوا کا یہ ایک جھونکا ہے. ویورز، ہم گفتگو کر رہے ہیں عائشہ منظور وٹو سے، اور ہماری گفتگو جاری رہے گی. ابھی ہماری اور بھی گفتگو ہوگی ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹی سی بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں عائشہ منظور سے.